ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو، اس کا باپ فوت ہو جائے، اب یہ کسی انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے کافی اس کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، تو پھر 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کسنے لگتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، بچیاں نوں کسی اچھے سکول چ پڑھانا ضروری بھی تے نہیں نا، چنگے کپڑے پانے بھی تے ضروری نہیں نا، لوگ کمزور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ان بچوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا۔ اب وہ پہلی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور نے، اب چونکہ حضور در یتیم ہے، ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے وہ ذائقہ چکھا ہو۔ اب چونکہ حضور نے ساری زندگی یتیم بن کے یتیموں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، اب جو درد حضور نے بیان کیے، جو حقوق حضور نے بیان کیے اور پھر جو اللہ نے بیان کیے، وہ وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جس نے وہ زندگی کا ذائقہ چکھا ہو۔ اب چونکہ حضور در یتیم ہے، اب یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ نبی پاک سے بہتر کوئی بتا سکتا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ NGO بن گئی، بچوں کے ساتھ طرح طرح کے، جب ہمارا اپنے معاشرے کی میں بات کرتا ہوں، جب بچوں کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتر ٹھیک ہے تیرا پیو ٹر گیا ہے، ساڈے والوں کچھ ہدیہ رکھ لو، وہ 2 مہینے تو ہم بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو انہوں نے تو پھر روز بندہ کنہ کو کر سکتا ہے۔ پھر وہ بچوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یار ہم واقعی یتیم ہیں، کیا رب نے ہمیں ایسے ہی پیدا کرنا تھا؟ رب نے ہمیں ایسی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ پھر جب بچوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہاں سے پھر یتیم خانے بننا شروع ہوتے ہیں، NGO بننا شروع ہوتی ہیں۔ اب اوپر سے اس کے اوپر جو سمجھ لیں کہ جو برائی وہاں سے جنم لیتی ہیں، بڑے بڑے ڈونر آتے ہیں، ان کو بچے دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ مال دکھایا جاتا ہے۔ اجی بچے دی اتھے کفالت ہوندی ہے، اتھے بچے نوں پڑھایا جاندا ہے، اتھے بچے نوں رکھیا جاندا، انہاں دا کھانا پینا، انہاں دے کپڑے سہن دا سارا سسٹم ہوندا ہے۔ اب وہ جو بچوں کو جب وہ لوگ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کلاس روم میں لے کے جایا جاتا ہے، ان کے کمرے دکھائے جاتے ہیں، بچوں کا کچن دکھایا جاتا ہے، اتھے بچے پڑھدے نے جی، اتھے بچے بہندے نے جی۔ پھر وہ بچوں کا ایک ذہن بنتا ہے کہ یار جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے، میڈیا ہمیں کور کرتی ہے، پھر کچھ ہمارے نام پر پیسے آتے ہیں اور وہ امیر لوگ کھا پی جاتے ہیں۔ ان کا ایک ذہن بن گیا نا کہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے پھر وہ آگے بکتا ہے۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، لاہور میں تو بھرمار ہے۔ وہ پہلے جی اسی یتیم خانے ہونے سن، پھر انہوں نے سانوں منگن تے لاتا ہے۔ اب وہ کوئی کوڑا بن کے مانگتا، کوئی اندھا بن کے مانگتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی، اب ذہن سازی بن گئی نا، یہاں سے معاشرہ خراب ہونا شروع ہوا۔ واحد مدارس ایک ایسا شعبہ ہے، مدارس ایک ایسا ایک ادارہ ہے جہاں پہ امیر کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں اور یتیم بھی بچے پڑھنے آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ بچوں کی کفالت، پھر وہ یتیم بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم ہوں۔ اب چونکہ وہاں پہ امیر کا بچہ بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، غریب کا بچہ بھی وہیں پہ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ اب جو پیار امیر کے بچے کو ملتا ہے حضرت صاحب کی وجہ سے یا کسی بھی کی طرف سے، وہ امیر کو بھی ملتا ہے اور وہی پیار غریب کو بھی ملتا ہے۔ اب اس کے جو دل میں جو بات ہوتی ہے کہ یار میں یتیم ہاں، سانوں کوئی چنگی نظر نہ نہیں دیکھتا، ہمیں کوئی منحوس سمجھے گا، وہ اس کا پھر ایک ذہن بدلتا ہے۔ پھر امیر کا بچہ بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور یتیم بھی اور غریب بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مدارس دینیہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ بچوں کی پرورش بھی ہوتی ہے، کفالت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے خاندان میں بھی 1-2 ایسے گھر ہیں جو یتیموں کے ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا داستانیں بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بچیاں ہیں، ان کی عمر شادی کی ہے، تو لوگ آ کے پہلا سوال کیا کرتے ہیں، انہاں دے بھراواں دا چال چلن ٹھیک ہے، انہاں دا بھراواں دا چال چلن ٹھیک ہے۔ ابا جی کے ہوتے ہوئے یہ بات نہیں پوچھیں گے، باپ زندہ ہے نا، باپ ایک چھاؤں ہوتی ہے، باپ کے ہونے سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ وہ یتیم ہے، اس کے بھائی ہیں، تو وہ لڑکے والے کیا پوچھتے ہیں، انہاں دے بھراواں دا چال چلن ٹھیک ہے۔ گویا کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں جہیز واسطے کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ ایسے ایسے تلخ سوال کرتے ہیں لوگ، اور آ کے پھر اب وہ یتیم بچے ہیں، پھر ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم نے اپنی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دکھ اپنے دنیا دار رشتہ داروں کو نہیں بتانا۔ اب چونکہ دل سخت ہو گیا، ہمارے ہی تلخ رویے ان کو تلخ کر گئے، ہمارے ہی تلخ سوال۔ اب کوئی پوچھے پتر تو نے کھانا کھایا، ابا جی پوچھے نا پتر تو نے کھانا کھایا ہے،
اس میں ایک چاشنی ہوتی ہے, ایک مٹھاس ہوتی ہے. ابا جی پتر تو کھانا کھاتا ہے, وہ ایک مٹھاس ہوتی ہے, اس میں ایک گرمائش ہوتی ہے, ایک ٹھنڈک ہوتی ہے کہ ابا جی نے مجھے پوچھا ہے کیا بات ہے, ابا جی نے مجھے پوچھ لیا پتر تو. اب یہی سوال تایا کرے, چاچا کرے, ماما کرے, کوئی بھی کرے, تو اس میں وہ چاشنی نہیں ہوتی, اس میں ایک تیر ہوتا ہے, ایک طنز ہوتا ہے, پتر تو کچھ کھادا ہے کہ نہیں کھادا. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا کھانے کا تھا احساس تو آپ پوچھیں نا, لا کے دیں, ان کو کھلائیں, پوچھیں نا. ایسے رویوں میں تلخی ہونا. پھر وہ بچیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں رشتوں کے, ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو رشتے کرانے والی جو مائیاں ہوتی ہیں نا. ایک یتیم کا گھر تھا, تو بچے والے آنے تھے دیکھنے کے لیے کہ لڑکیاں کیا پڑھی ہیں, کس طرح جی میں بچیاں تو دیکھن جانے ہیں ماما. انہوں نے جب رستے میں بات کی نا, بچیاں دا والد نہیں گا, رشتے کرانے والی نے لڑکے والوں کو یہ کہہ دیا کہ بچے دا والد نہیں, یتیم نے. انہوں نے اتوں ہی کیا, او ہو بس اسی نہیں جانا جی, اسی ادھر ویاہ کرنا ہی نہیں. یہ رویہ رکھنا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, جس نے کسی یتیم کی کفالت کی, وہ جب قیامت میں ملے گا جنت میں, میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ. ہمارا کیا رویہ ہے, یتیم دے گھر جانا, او اسی نہیں اتنے رشتہ کرنا, انہوں نے سانو دینا کی ہے. بعض دفعہ نا بڑی آزمائش میں وہ سوال کر دیتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے تھے تو وہ بچی والے آئے تو کہنے لگے جی کچھ امداد کر دو. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہم کس انداز میں آپ کی امداد کریں, کیسے آپ کی امداد کریں. کھانے کے لیے, کھانے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. جہیز کے لیے, جہیز کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ہم کس طرح سے امداد کریں. امداد تو لڑکے والوں کو کرنی چاہیے جو اتنی لمبی لسٹ بھیج دیتے ہیں, جی سانو واشنگ مشین بھی چاہیے, سانو ڈرائر بھی چاہیے, تو سانو جناب ہے LCDیاں بھی چاہیے. نہ ڈالیں ان بچیوں کے اوپر اتنا جو بوجھ ہے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں جنرل سب سے بات کر رہا ہوں. یہ نبی پاک کا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ تک جتنے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے رویوں میں ترش روئی ہوتی ہے, سختی ہوتی ہے, آپ ان کو یہ نبی پاک کا پیغام دیں. کچھ نرم رویوں کے ساتھ ہم معاشرے کے لے چلیں. میں